آج ہم پڑھیں گے تشدید والے حروف کیسے ہجے کیے جاتے ہیں ان کو۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر شد آ جائے تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ہجے کیسے کیے جاتے ہیں، یہ ویڈیو صرف اور صرف ہجوں کے متعلق ہے کہ کسی جگہ پہ کسی لفظ کے اوپر شد آ جائے تو کیسے ان کو جوڑا جاتا ہے، کیسے ملایا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد مجھے امید ہے کہ جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں گے، قرآن پاک میں کسی جگہ بھی شد والا حرف آ جائے گا، لفظ آ جائے گا تو آپ کو کہیں پرابلم نہیں ہوگی۔ چلیں جی، با را پیش، بر را زیر ری، بر ری، زا زا زبر زا، بر ری زا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے اصل، اگر یہاں را کے اوپر جزم ہوتا تو پھر ہم اس کو پڑھتے با را پیش بر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ را کے اوپر شد ہے، اس لیے جب ہم ہجے کریں گے تو ہجے کرتے وقت را کو تھوڑا سا زور دے کے را کے اوپر پڑھیں گے۔ کیسے؟ با را پیش بر را زے ری، بر ری، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم ہجے کریں گے تو را کی جو شد ہے وہ اس کی ہاف حالت پڑھیں گے ہجے میں، پھر دوسری دفعہ جب اس کی حرکت پڑھی جائے گی پھر اس کو پورا پڑھیں گے۔ بریزا، زا کی اس کے اندر سیٹی ہے کیونکہ یہ حروف صفیریہ میں سے ہے تو سیٹی پڑھنی ہے، بریزا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، یہاں پر اس لفظ کے اندر ہا جو ہے وہ باریک ہے، اس ہا کا تعلق جس حلق سے ادا ہوتی ہے وہ حلق منہ کی طرف ہے، اس لیے اس کو باریک پڑھا جائے گا، ہا ہا، اوکے۔ اب اس کی ہجے کرتے ہیں، صاد کے اوپر کیونکہ شد ہے، اب یہاں پر جب ہا کو صاد سے ملائیں گے، یہ مت سوچیے گا کہ صاد کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو تو باریک پڑا جائے گا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، اس کے نیچے زیر آ جائے، اس کے اوپر زبر ہو، پیش ہو، کسی صورت میں بھی اس کو باریک نہیں پڑھنا، ہر صورت میں یہ پر پڑھا جائے گا، ہر حالت میں، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ہا صاد پیش، حس، صاد زیر سوئی، حسوئی، لام زبر لا، حسویلا۔ اب یہاں پر صاد ہے، صاد حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، اب صاد کو دال سے ملانا ہے۔ کیسے؟ صاد دال زبر، صد دال زبر دا، صد، ٹھیک ہے۔ عین دال زبر، عد دال زبر دا، عد دال زبر دا، عدد۔ اب یہاں پر دال کا مخرج زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو یہ دال پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دال دال۔ عین جو ہے یہ حلق سے ادا ہوتا ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں عین میں پرابلم ہوتی ہے، عین نہیں پڑھا جاتا۔ میں آپ کو یہی بار بار کہتا ہوں کہ پریکٹس کیا کریں، مختلف حروف کے ساتھ پریکٹس کیا کریں، جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ مسئلہ آپ کا جلدی حل ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ عین ہے، اس کو زبر دے کے پڑھیں، پھر زیر دے کے پڑھیں، پھر پیش دے کے پڑھیں، پھر پیچھے آگے حرف ملا کے پڑھیں، جیسے عین زبر عوا، عین زیر عوی، عین پیش عو، عوا عوی عو، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو آپ نے پڑھنا ہے تو اور پریکٹس کرنی ہے تو عین کو ساکن کر کے اس سے پہلے کوئی حرف ملا دیں، جیسے حمزہ عین زبر آر، با عین زبر بار، تا عین زبر تار، ثا عین زیر ثیر، ثور، جار، بار، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے ہے قاف۔ قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے اور اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ اب نرم حصہ کون سا ہے؟ اوپر والا جو تالو ہے، اور جب اوپر والے تالو سے نیچے کی طرف آتے ہیں یعنی پیٹ کی طرف آتے ہیں تو پیٹ کے یہ گلے کی طرف آنے سے پہلے اوپر تالو جب ختم ہوتا ہے نیچے کی طرف آتے ہیں تو ایک کوا لٹکا ہوتا ہے، بعض اگر شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو نظر آئے گا،
تو وہ کوا جو ہے گوشت کا ایک لوتھڑا، اس کو کوا کہا جاتا ہے، تو اس کے تھوڑا سا اوپر یہ تالو کا نرم حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیسے؟ قاف، قاف، دال زبر قد، اب اس کو ایسا نہیں پڑھنا قد، قد یہ غلط ہے۔ اگر دال ساکن ہوتا، ساکن سے مراد یعنی دال کے اوپر جزم ہوتا، تو پھر ہم اس کو پڑھتے قد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ دال کے اوپر شد ہے، تو قاف کو دال سے جب ملائیں گے شد کی ہاف حالت پڑھنے کے لیے دال کو تھوڑا سا دبا کے پڑھیں گے، کیسے؟ قد، قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کے اوپر پڑھا جائے گا، قدر، قدر، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے ساؤنڈ میں، بریزا، حصیلا، صدق، عدد، قدر۔ اچھا جی، یہاں پر ہے سب سے پہلے کاف ہے، یہ کاف بریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ، ہاں جی، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے سخت حصے سے لگے تو قاف، یہ کاف پڑھا جاتا ہے۔ اب سخت حصہ کون سا ہے؟ زبان کے اوپر جو تالو ہے یہ سارا سخت حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بعض اوقات فنگر لگا کے دیکھیں تو اوپر والی جو جگہ ہے سخت ہے، تو یہ زبان کے اوپر والا جو تالو یہ سارا سخت حصہ ہے، تو یہاں پر زبان کی جڑ لگے گی تو کاف بریک پڑھا جائے گا، یعنی دو نقطوں والا نہیں، یہ والا کاف جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے۔ کیسے؟ کاف، کا، کاف، اب کاف کو زال سے ملانا ہے، کاف، زال زبر، کز، زال زبر، ذا، کذا، زال میں سیٹی نہیں آئے گی، بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا، کیونکہ زال کا مخرج ہے زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے، زال، کذا، کذا، با زبر با، کذابا۔ اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں کذابا، ایسا نہیں کرنا، با کو جب آپ دونوں ہونٹ دبا کے پڑھیں گے اور ان کا تری والا حصہ اندر کر دیں گے، خشکی والا حصہ ملائیں گے دونوں ہونٹوں کا، تو پھر یہ پڑھا جائے گا با، با، ایسا نہیں پڑھنا، اس چیز سے بچنا ہے آپ نے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ نارمل طریقے سے، دونوں ہونٹوں کا تری والا جو حصہ ہے وہ ملائیں گے تو با پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، با، با، اوکے۔ کذابا، آگے ہے، یہ مشکل الفاظ ہے، اکثر لوگ قرآن پاک پڑھتے ہوئے یہ الفاظ غلط پڑھتے ہیں، اب آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ کیسے؟ پہلے جو ہے وہ نون ہے، نون کا مخرج اتنا مشکل نہیں ہے، کوئی اکثر لوگ جو وہ غلط نہیں پڑھتے۔ اچھا جی، نون کے بعد عین ہے، عین کو آپ نے حمزہ کی آواز نہیں نکال کے پڑھنا، عین کا ہی مخرج ادا کرنا ہے۔ کیسے؟ نون، عین، زبر، نار، عین، زبر، را، نار، میم، زبر ما، نعما، نعما۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے نعما، نعما تو یہ غلط ہو جائے گا، شد ادا نہیں ہوگی، ہم نے شد کو بھی پڑھنا ہے، تو کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ نعما، نعما، جیسے میں نے آپ کو سورۃ البروج کے اندر ایک لفظ سکھایا تھا، فرا، فرا، اسی طریقے سے یہ بھی ہے، لیکن اس کے آگے تو الف تھا، یہاں پہ الف نہیں ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نعما، نعما، اوکے۔ آگے ہے یا، یا کا مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر والے تالو سے لگے تو یا پڑھا جاتا ہے، یا، یا، اس پہ اگر زور دے کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، پھر اس کی آواز آئے گی، یہ غلط ہے، یہ نہیں آنی چاہیے، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، یا، ٹھیک ہے، یا زبر یا۔ اب یا کے بعد وا ہے، وا حروف مستعلے میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اس کا مخرج ہے
زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے اور زبان وا کو پڑھتے ہوئے اوپر کی طرف اٹھے. جب تک اوپر کی طرف نہیں اٹھے گی اس وقت تک وا نہیں پڑھا جائے گا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے؟ وا، نون پیش، غن، وا میں سیڑھی نہیں آنی چاہیے، نون پیش نو، یا غنو. اب یہاں پر اگر آپ کوئی ایسی آیت پڑھ رہے ہیں جس کے آخر میں وقف آ رہا ہے، اور وقف تو آپ نے کرنا ہے، لیکن اس لفظ کے آخر میں اگر شد ہے، جیسے یہ ہے، یہاں پہ یہ ایک لفظ ہے، یہاں وقف کرنا چاہیں کیسے کریں گے؟ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ عام طور پہ جیسے پڑھتے ہیں یا غن، یہ غلط ہے. یہ پھر نون کے اوپر جو شد ہے اس کا حق ختم ہو جائے گا. نون کے اوپر جزم پڑھی جا رہی ہے، پھر ایسا نہیں کرنا. وقف کرتے ہوئے نون پہ شد کی جو ہاف حالت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، تھوڑا سا زور دے کے پڑھنا ہے. کیسے؟ یا غن، یا غن، ٹھیک ہے، یا غن. آگے ہے یا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں پہلے. یا کے بعد ہا ہے، یہ ہا بریک ہے، اس کا تعلق اس حلق سے ہے جو حلق منہ کی طرف ہے، اس لیے اس کو بریک پڑھا جاتا ہے. ہا، ہا، اوکے. اب ہا کو ضاد سے ملانا ہے. ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اوپر والی داڑھوں کی جڑوں سے لگے تو کیا پڑھا جائے گا؟ یعنی اوپر والی داڑھوں سے لگے تو یہ ضاد کا مخرج پڑھا جائے گا، اور زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا، جب تک اٹھے گی نہیں ضاد فل موت نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہوتا ہے تو اس کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا لازمی ہوتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ضاد. اب ہا کو ضاد سے ملانا ہے. ہا، ضاد پیش، حد، حد، تھوڑا سا دبا کے پڑھنا، ٹھیک ہے، زور دے کے. ضاد پیش، دو، حد، یا حد، یا حد، ٹھیک ہے. آگے ہے ضاد کو دال بھی نہیں پڑھنا، اکثر لوگ دال کے مخرج سے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. آگے ہے جیم، نون زبر، جن، نون زبر نا، جنہ، تا دو زیر تین، جناتن. نون کے اوپر شد ہے اس لیے ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. جناتن. اب یہاں پر ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، یہ جس لفظ کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اگر گول تا آ جائے تو اس گول تا کو وقف کرتے ہوئے ہا سے بدل دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے جنتن ہے، آپ آیت پڑھ کے آ رہے ہیں، جہاں پہ آپ سٹاپ کر رہے ہیں اس کے آخر میں یہ جنتن آ گیا ہے، تو یہاں سٹاپ کرتے ہوئے آپ نے دیکھنا یہ تا ہے، گول تا. اس تا کو گول تا کہا جاتا ہے، یہ جو ہا کی شکل میں ہوتی ہے. اب یہاں پر جب سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایسا نہیں پڑھنا جنت یا جنتن، نہیں. اس کو کیسے پڑھا جائے گا؟ وقف کرتے ہوئے ہا سے چینج کر دیں گے، ہا کو ساکن کر دیں گے، جنہ، ٹھیک ہے. ہا کی آواز آنا لازمی ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ساؤنڈ میں، کذب، نعم، یظن، یحد، جنات. وقف کریں گے تو جنہ، اوکے. اب یہاں پر ہم سٹاپ کر رہے ہیں، اور آج ہم نے تشدید والے حروف کے بارے میں آپ کو بتایا. انشاءاللہ العزیز یہ جو آگے آ رہا ہے، جیسے جیسے ٹائم ملے گا یہ ویڈیو بھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو سکھایا جائے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، تاکہ جتنا زیادہ کمنٹس آئیں گے اسی کے مطابق جلدی اس کی ویڈیو بنا کے میں بھیج دیا کروں گا، ٹھیک ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ جس طریقے سے میں نے سمجھایا سمجھ آ گئی ہے تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے، آپ کو سمجھانا، آپ تک یہ ویڈیو پہنچانا. اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.